بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ سے آغاز کروں گی کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کمیٹی کا حصہ بھی تھے جس نے مذاکرات کیے. اب نئی کمیٹی بنے گی یا وہی کمیٹی مذاکرات کرے گی اور ایکچولی ڈیڈ لاک کہاں تھا؟ کیونکہ آج 2-3 پوائنٹس دہرائے گئے خواجہ سعد رفیع کی جانب سے کہ ان پر اتفاق ہو گیا تھا کہ ایک ہی تاریخ میں انتخابات ہو، نگراں حکومتیں ہوں اور نتائج مانے جائیں. جی، سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں کہ جو آج کی سماعت کے بعد جو مذاکرات تھے وہ تو ختم ہو گئے ہیں. اب اس میں سیکنڈ راؤنڈ یا تھرڈ راؤنڈ کی گنجائش نہیں ہے. صرف ایک آپشن اویلیبل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر جو ہم نے مطالبات دیے تھے یا جو ہم نے پروپوزل دیا تھا آخری دن پہ جس کو نہیں مانا تھا پی ڈی ایم اور ان کی الائنس جماعتوں نے، اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ان کے پاس آج کا ہفتے کا اور اتوار کا دن ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اسمبلیاں ہیں، نیشنل اسمبلی، سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی، وہ 14 مئی سے پہلے تیار ہیں ان کو ڈیزالو کرنے کے لیے، تو پھر واپس دروازہ کھل سکتا ہے مذاکرات کا. لیکن ورنہ آپ نے دیکھا سپریم کورٹ نے جب شروع کی اپنی سماعت آج، تو سپریم کورٹ نے کہا ہم نے یہ کیس شروع کیا تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ایک ہی ساتھ الیکشن ہو سکتے ہیں، اور ہم نے یہ ایک سجیسٹ کیا تھا، ہم نے کسی قسم کا ڈائریکشن نہیں دیا تھا، آرڈر نہیں دیا تھا، نہ ہم دے سکتے ہیں، نہ ہم پولیٹیکل ڈائیلاگ میں حصہ اپنا ڈالنا چاہتے ہیں. ہم نے صرف یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اگر چاہیں، اگر پولیٹیکل پارٹیز چاہیں تو بیٹھ کے وہ اپنے مذاکرات کر لیں، ڈائیلاگ کر لیں اور کوئی حل ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں جو آئینی ہو اور قانون کے مطابق ہو، تو ہم پھر اس پہ کوئی کسی قسم کا حکم فرما سکتے ہیں اور اپنی پہلے والے آرڈر کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن وہ مذاکرات شروع ہوئے، اسپرٹ میں ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، وہ مذاکرات کی جو اسپرٹ تھی وہ بڑی اچھی تھی، خوشگوار ماحول تھا. دونوں سائیڈز نے بڑی سنسیئر اپنا کوشش کی، بڑی کاوش کی کہ کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیں. بہت سارے ایشوز تھے جن پہ بحث ہوئی، وہ بحث کے بعد بہت سارے میٹرز تھے جن پہ ارادہ یہ ہو گیا کہ ہم اگری کر سکتے ہیں. لیکن جب بات آئی ریزولوشن کی، جب بات آئی الیکشن کی ڈیٹ کی، تو پھر وہ اس پہ اگریمنٹ نہیں ہو سکی. آج عدالت نے پھر پوچھا، سعد رفیق صاحب سے بھی پوچھا، قریشی صاحب سے بھی پوچھا، جو ریٹن سٹیٹمنٹ آئی تھی پی ڈی ایم کی طرف سے جو سائن کی ہوئی تھی پی ڈی ایم نے، وہ اس کو بھی پڑھا گیا. جو پی ٹی آئی کی جو ریٹن رپورٹ تھی ان مذاکرات کے بارے میں جو میں نے پڑھی، تو یہ ساری دیکھنے کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ پی ٹی آئی نے یہ پروپوزل جو دیا تھا وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا، اور چونکہ اب پی ٹی آئی یہ نہیں سمجھتی کہ مزید وقت ضائع کیا جا سکتا ہے مذاکرات میں، اور پی ٹی آئی نے اپنی اپلیکیشن میں چونکہ درخواست بھی دے دی تھی کہ اب آپ اپنے 14 کا جو الیکشن ہے کرانا پنجاب اسمبلی میں، اس آرڈر کو اب آپ امپلیمنٹ کریں. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے عدالت نے کہا کہ چونکہ آپ مذاکرات اب نہیں کرنا چاہتے تو ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے، ہم کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ وہ مذاکرات کریں، اس لیے یہ پٹیشن جو ہے اس کی اب ڈسپوزل کا وقت آ گیا ہے. اور عدالت نے یہ بھی ساتھ کہا کہ جہاں تک ہمارا، اور یہ رائٹنگ میں بھی لکھا ہوا ہے آرڈر میں، کہ جہاں تک ہمارا 4 اپریل کا آرڈر کا جی ٹھیک، وہ 4 اپریل کو لکھ دیا اور آج اس کو دوبارہ بھی کہہ دیا کہ جو 4 کا آرڈر ہے وہ فائنل ہو گیا ہے، اس کے خلاف ریویو نہیں ہوا، اس لیے وہ اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے. بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ نے بڑی تفصیلی طور پہ ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا. ذرا ہم کنڈی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. کنڈی صاحب، بڑی حیرانی ہوئی سب کو، بڑی حکومت نے لچک کا مظاہرہ کیا آج اور عدالت میں کہا کہ ہم ایک بار پھر مذاکرات چاہتے ہیں. سر، یہاں سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ الیکشن آئین کے مطابق ہونے ہیں، پارلیمان کی منشا کے مطابق ہونے ہیں، مذاکرات کے نتیجے میں ہونے، آئین تو بڑا واضح ہے ساری صورتحال میں، تو یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس تو نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سوال اٹھ رہا ہے حکومت کی نیت پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ اس کو جس طرح بھی لے جائیں، آپ شاید کہیں یا میں شاید کہوں ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے، آپ شاید کہیں کہ نہیں یہ نہیں ہے، ہر کسی کی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا، پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی
اس چیز کا آغاز کیا کہ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ڈائلاگز ہونے چاہیے، کیونکہ ڈائلاگ سے ہی مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ پاکستان میں ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے۔ ایک ہی دن الیکشن کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی ہم نے کئی دفعہ یہ بات ٹی وی پروگرامز میں بھی کہا ہے کہ جب پچھلی حکومت تھی، جب گلگت اور کشمیر میں الیکشن ہو رہے تھے تو اس وقت وزیر اعظم وزراء اپنے جو ہے وسائل استعمال کر رہے تھے، فنڈ استعمال کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کے احکامات کے باوجود بھی کر رہے تھے، لیکن اس وقت عدالتوں نے کچھ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا اور نہیں لے سکتے۔ ابھی بھی پنجاب میں جس کی بھی حکومت بنتی ہے یا پھر خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوتا ہے اور جو بھی وزیر اعلیٰ بنیں گے وہ قومی اسمبلی کے الیکشن میں 100% دخل اندازی کریں گے اور اپنے لوگوں کو جو ہے وہ جتوائیں گے، اپنی پارٹی کو جتوائیں گے، تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ ایک دن میں الیکشن ہونے چاہیے، جس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی نے 2-3 میٹنگز بھی کی اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ جو ہے وہ کمیٹیز جو ہیں جو بیٹھی ہیں وہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ ایک دن الیکشن پہ جو ہے وہ ایگری ہوں اور پاکستان میں ایک دن الیکشن ہو، اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کا یہ ایک ہے کہ مرضی ہے کہ وہ کس جماعت کو پہ اعتماد کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ حق حکمرانی دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ٹھیک ہے، ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، جو بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ یہ بھی اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی نہ ہو اور سمپل میجورٹی بھی آ گئی تو پھر میں دوبارہ اسمبلی توڑ دوں گا اور دوبارہ الیکشن کی طرف جاؤں گا۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر جب یہ مذاکرات بھی شروع ہیں، اب یہ بھی ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے ہماری جو صوبائی اسمبلی جو ہیں وہ بھی بحال کیے جائیں، یا قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا 1 ٹائم، لیکن وہ بھی کہتے ہیں قومی اسمبلی کے بھی جو ہے ممبران جنہوں نے استعفے دیے ان کو واپس لایا جائے، لیڈر آف دی اپوزیشن۔ ڈیفینیٹلی جب ان کے ممبرز واپس آئیں گے تو لیڈر آف دی اپوزیشن کا حق بنتا ہے، ان کی میجورٹی ہوگی۔ لیکن کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ جب استعفے منظور ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن نے ایک شیڈول دے دیا، اس کے اوپر ہائی کورٹس نے سٹے دے دیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، کیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر بھی ایکشن لیا کہ ہائی کورٹ نے کیوں سٹے دی اور یہ جو الیکشنز ہونے تھے خالی سیٹوں پہ اس پہ کیوں جو ہے ابھی تک جو ہے نمائندگی نہیں ہو رہی؟ تو یہ بھی تو ایک پھر سوال بنتا ہے ڈیفینیٹلی کہ تمام ہائی کورٹس نے کیوں سٹے دی اور الیکشن کیوں روکا؟ تو یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، تو وہ جب شیڈول آنے کے بعد سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے سٹے دے دی کہ نہیں آپ الیکشن نہ کریں، بلکہ دوسرے الفاظ میں آپ نے یہ کہہ دیا کہ ان کو واپس اسمبلی بھیج دیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے بہت سی چیزیں، سوالات بہت سی جگہوں پہ اس طرف بھی اٹھتے ہیں، اس طرف بھی اٹھتے ہیں، چیزیں بھی ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ہم نے ایک 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل ہو سکتی ہیں قومی، سندھ اور بلوچستان؟ نہیں، بالکل میرے خیال میں تو نہیں ہو سکتی، میرا ذاتی خیال ہے نہیں ہو سکتی، کیونکہ علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات میں پھر یہ شرط ہے ہماری اور 2 دن کا ٹائم ہے ہفتے اتوار کا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی میرا ذاتی خیال ہے، میں مطلب ہے کہ کیسے علی ظفر صاحب تو ممبر تھے کمیٹی کے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ 2 دن میں نہ اسمبلی ٹوٹنی ہے اور نہ 14 مئی تک اسمبلی توڑنی ہے، قومی اسمبلی۔ یا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم کیوں اسمبلی توڑیں؟ آپ نے تو کسی سابقہ کے کہنے پہ اسمبلی توڑی نا، ہم تو اپنے پولیٹیکل مائنڈ استعمال کر کے ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی پیپلز پارٹی کور کمیٹی CC کی میٹنگز اور سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ کرتی ہے، اس کے بعد فیصلے کرتی ہے، ہم کسی سابقہ کے کہنے پہ تو اسمبلی نہیں توڑ دیں۔